بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر راہ، علامہ اقبال کی یہ نظم بانگ درا حصہ سوم میں ہے، اور یہ ایک ایسی نظم ہے کہ ترازو میں اگر ایک طرف یہ نظم رکھی جائے اور دوسری طرف پورا کلام اقبال تو یہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں علامہ اقبال نے اپنی جن خیالات کا اور جن افکار کا اظہار کیا ہے، اور جو فلسفیانہ موضوعات پہ اور سیاسی اور تاریخ اور مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے، وہ باقی پورے کلام اقبال کی ایک نمائندہ بحث ہے۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا تذکرہ ہے، اور پھر علامہ اقبال نے حضرت خضر سے کچھ سوالات پوچھے ہیں اور حضرت خضر نے ان کا جواب دیا ہے۔ اس جواب کی شکل میں علامہ صاحب نے جو کچھ خضر علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا ہے، واللہ وہ شان ہے کہ وہ حضرت خضر کے ساتھ منسوب ہو۔ ایسی گفتگو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا جس کا ایک روحانی مرتبہ نہ ہو اور الہامی زبان کے ساتھ اس کا ایک تعلق نہ ہو۔ اس نظم کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نظم علامہ صاحب نے پہلی بار پڑھی ہے 1922 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1922-23 وہ زمانہ تھا جب خلافت عثمانیہ ایک بہت ہی افسوسناک اور المناک طریقے سے ختم ہوا، اور جا بجا نئی ریاستیں وجود میں آ رہی تھی۔ یہاں ہندوستان میں تازہ تحریک ہجرت ناکام ہوئی تھی، اور مسلمانوں میں عمومی طور پر ایک مایوسی کا دور تھا۔ اس دور میں علامہ صاحب جب انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں تشریف لائے تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ بیمار تھے کئی دنوں سے، لیکن غیر متوقع طور پر وہ اس میں تشریف لائے۔ اسٹیج پر وہ جب بیٹھے، انہوں نے ترنم کے ساتھ یہ نغمہ پڑھنا شروع کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں پورے ہندوستان کی آبادی 10 کروڑ یا لگ بھگ اتنی تھی۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان اور ہندوستان کی آبادی کتنی ہو گئی ہے، تو اس 10 کروڑ میں 20,000 کا مجمع کوئی چھوٹا مجمع نہیں تھا، مسلمانوں کا ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور علامہ صاحب اس میں یہ نظم سنا رہے تھے، اور اس میں کئی شعر ایسے آئے کہ اس پہ پورا مجمع زار و قطار رویا، اور ان کی آہیں نکلی ہیں۔ بہرحال یہ نظم تھوڑی سی لمبی ہے، میں کوشش کرتا ہوں، اس کے کئی حصے ہیں، تو میں ان مختلف حصوں کو دیکھتا ہوں کہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں۔ بہرحال پہلے حصے میں ایک شاعر، اس کا عنوان ہے شاعر، اور اس میں علامہ اقبال حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اپنے سوالات شیئر کرتے ہیں اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں۔ جواب میں پہلے تو صحرا نوردی کے بارے میں اقبال نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سفر میں رہتے ہو، یہ کیوں؟ تو اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے بہت ایک بہترین، آپ سنیں گے کہ تو مزہ آئے گا۔ پھر زندگی کے بارے میں علامہ صاحب نے پوچھا ہے، اور حضرت خضر کا جواب ایسا جواب ہے کہ زندگی کیا ہے، اس کے جواب میں اس سے اچھا جواب اور کوئی نہیں ہوگا۔ پھر سلطنت یعنی بادشاہی نظام کے بارے میں، آمیریت، جمہوریت، اس کے بعد سرمایہ و محنت یعنی کیپٹلزم اور سوشلزم کے حوالے سے علامہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور آخر میں دنیا اسلام کے بارے میں اقبال نے جو پوچھا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور میں نے ذکر کیا یہ 1922 کا زمانہ ہے جب مسلمان پوری دنیا میں مار کھا رہے تھے، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، ہندوستان کے مسلمان یعنی وہ 800 سال 900 سال کی جو ہندوستان میں مسلم تہذیب کا دور تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور ایک مایوسی کے عالم میں دنیا اسلام کے بارے میں علامہ صاحب نے جو فرمایا ہے، تو وہ آپ پڑھیں بانگ درا حصہ سوم میں، آپ کو مزہ آئے گا۔ بہرحال میں
کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محوِ نظر، گوشے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ یعنی ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا اور دل میں ایک پریشانی اور اضطراب کا ایک طوفان میرے دل میں اٹھ رہا تھا، ایک پریشانی کا عالم تھا۔ شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ شب سکوت افزا تھی، رات کا وقت تھا، خاموشی تھی اور ہوا بہت خوشگوار تھی اور دریا بڑی نرمی سے چل رہا تھا اور ایسا ایک سکوت چھایا ہوا تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں دریا ہے یا دریا کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ جیسے ایک بچہ اپنے گہوارے میں سو رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس دریا میں جو طوفانی لہر ہیں وہ دریا کے اندر کہیں سو رہے تھے، یعنی کوئی تلاطم نہیں تھا، کوئی شور غوغا نہیں تھا، ایک مکمل سکوت اور خاموشی کا عالم تھا۔ رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزو گرفتار طلسم ماہتاب۔ پرندے رات کے جادو کے اثر سے اپنے گھونسلوں میں قید ہو کر رہ گئے تھے، یعنی پرندے اپنے گھونسلوں میں تھے، پرندوں کی چہک اور آواز نہیں تھی۔ انجم کمزو، کم ستاروں والی کم روشنی والے ستارے وہ ماہتاب کے سامنے، چاند کے سامنے وہ مان پڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پے کے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ دریا کے کنارے کی منظر کشی کر کے پھر اقبال حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پوری دنیا میں سفر کرنے والا پیکر خضر علیہ السلام، جن کی بزرگی میں جوانی کا رنگ نظر آتا ہے، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل وا ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ خضر علیہ السلام مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ازل کی رازوں کی تلاش میں رہنے والے، اگر دل کی آنکھیں کھلی ہو تو دنیا کی تقدیر بھی نظر آ جاتی ہے۔ دل کی آنکھوں سے آپ پوری دنیا کا حال تو کیا مستقبل بھی دیکھ سکتے ہو۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی جب میں نے یہ بات سنی کہ اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو دنیا کی تقدیر آپ کو نظر آئے گی، یہ سن کر میرے دل میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میں تو پہلی ہی حقیقت کی تلاش میں تھا۔ میں نے ان سے یہ کہا، اے تیری چشم جہاں بھی پر وہ طوفان آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ میں نے حضرت خضر سے کہا کہ جن لہروں اور جو سیلاب ابھی سمندر کی تہ میں، دریا کی تہ میں پڑے ہیں، تمہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، یعنی تم کشتی مسکین جانے پاک دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ کشتی مسکین، جان پاک، دیوار یتیم، یہ ان 3 کہانیوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ سفر پر تھے اور خضر نے ایک مسکین کی کشتی کو توڑ دیا تھا اور اس طرح ایک جان لی تھی بے گناہ اور ایک یتیم کی دیوار کی تعمیر کی تھی، تو یہ کہانی آپ کو پتہ ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، یعنی اے خضر علیہ السلام،
آپ دنیا بھر گھومتے ہو، آپ کے پاس ایسا علم ہے کہ ایک پیغمبر بھی آپ کے علم کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ اے خضر، آپ آبادیاں چھوڑ کر صحراؤں میں گھوم رہے ہو، آپ کی زندگی میں شب و روز اور آج اور کل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ اس میں زندگی کا راز پوچھا ہے، اس کا جواب میں الگ حصہ ہے اس نظم کا۔ سلطنت کیا چیز ہے، سلطنت کے اس سوال کا جواب بھی الگ سے، اور سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ کیپٹلزم اور سوشلزم کے بارے میں سوال ہے۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایہ پوش۔ ایشیا کا نقشہ بدل رہا ہے، نئی نئی قومیں وجود میں آ رہی ہیں اور وہ کیپٹلزم کی طرف مائل نظر آ رہی ہیں۔ دولت نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایہ پوش۔ گرچہ اسکندر رہا محروم آبی زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناو نوش۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ سکندر اعظم کو تو آب حیات نہیں ملا اور وہ مر گیا، لیکن اس کی روح جو ہے، جو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور فتوحات اور جنگوں اور مطلب کہ بادشاہی کے لیے بیتاب روح ہے، وہ روح اب بھی زندہ ہے۔ سکندر تو چلا گیا لیکن اس کی فطرت موجود ہے۔ اور پھر دنیا اسلام کے بارے میں یہ سوال ذرا سنیے۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک خوں میں لٹ رہا، خاک خوں میں مل رہا، خاک خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ یعنی جو نبی کریم کے قریبی لوگ ہیں، حجاز کے لوگ، یمن کے لوگ، وہ لوگ تو دین مصطفیٰ کی ناموس کو بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اور ترکمان سخت کوش خاک اور خون میں وہ تڑپ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ سوالات ہیں جو حضرت علامہ نے حضرت خضر سے پوچھے۔ اب آپ ذرا سوالات کو بھی دیکھیں نا کہ کس لیول کے یہ سوالات ہیں، اور آگے آپ جوابات خود بھی پڑھیں۔